السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ایزی لرن اردو میڈیم۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ایزی لرن اردو میڈیم میں استقبال ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم نے 10ویں جماعت اردو برج کورس کا پورا تمام دن مکمل کر لیے ہیں۔ اب ہم 10ویں جماعت کا سائنس 1 کا آج کے اس ویڈیو میں ہم پہلا اور دوسرا دن دیکھیں گے، سالو کریں گے، اسے پڑھیں گے بھی، ہے نا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے، ہے نا۔ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے۔ پہلا ہے راجیہ شیکشنک سنشودھن و پریکشن پریشد مہاراشٹر پونے 30، ہے نا۔ یہ جو لانچ کیا گیا ہے وہ راجیہ شیکشنک سنشودھن و پریکشن پریشد مہاراشٹر پونے کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے برج کورس جماعت دہم یعنی 10ویں 10th۔ مضمون سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ 1، ہے نا۔ پہلے ہم حصہ 1 سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ 1 دیکھیں گے، پہلا اور دوسرا دن آج کے دن میں۔ اس کی فہرست یہاں پر دی ہوئی ہے نا۔ یہاں پر آپ لوگوں کو 2 کالم دکھیں گے، ایک کالم میں لکھا ہے عملی خاکہ نمبر 1۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیں۔ عملی خاکہ نمبر دیا ہوا ہے اور دوسرے کالم میں عملی خاکہ کی اکائیوں کے نام دیے ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو دن 1 تا دن 15 تک، یعنی پہلے دن سے 15 دن تک جو آپ لوگوں کو سرگرمیاں دی گئی ہے وہ 9ویں کی سائنس 1 میں جو سبق میں سے دی گئی ہے وہ تمام سبق کے نام یہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ پہلا سبق ہے آواز کا مطالعہ، دوسرا حرکت کے قوانین، تیسرا مادے کی پیمائش اور چوتھا تیزاب، اساس اور نمکیات۔ پھر ان چاروں کے اوپر ایک پہلی جانچ بنائی جائے گی، ہے نا۔ عملی خاکہ نمبر 1 تا 4 پر منحصر، ہے نا۔ پہلے سے لے کر چوتھے تک کا جو آپ عملی خاکہ کریں گے اس پر منحصر، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کا یہ پہلی جانچ۔ پھر 16ویں دن سے 30 دن تک جو آپ کو دیا جائے گا عملی خاکہ وہ ان 4 سبق پر منحصر ہوگا، ہے نا۔ برق رواں، کام اور توانائی، انعکاس نور اور کاربن ایک اہم عنصر۔ پھر آپ کو ایک جانچ یعنی دوسری جانچ دے گی جو آپ کو 5ویں سے لے کر 8ویں تک عملی خاکے پر جو آپ نے سرگرمیاں کی ہیں اس پر منحصر ہوگا۔ پھر 31ویں سے 45 دن تک آپ کو دیا جائے گا جو کہ 3 سبق پر منحصر ہوگا، کاربن ایک اہم عنصر، ہمارے استعمال کے مادے، اور چوتھا آخری جو ہے خلائی مشاہدہ دوربین۔ پھر اس کے بعد جو آپ کو تیسری جانچ دی جائے گی وہ تیسری جانچ جو ہوگی وہ پہلی جانچ اور دوسری جانچ یہ دونوں پر منحصر ہوگی، یعنی پہلی جانچ اور دوسری جانچ میں آپ نے جو سوالات حل کیے ہیں ان میں سے کوئی سوال آپ کو دیا رہے گا، اور کچھ سوال جو ہے وہ 31 دن سے 45ویں دن تک دیے رہے گی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں جماعت دہم عملی خاکہ نمبر 1 مضمون سائنس حصہ اور ٹیکنالوجی۔ آج اب پہلے ہم لوگ عملی خاکہ 1 دیکھتے ہیں، پھر عملی خاکہ 2 دیکھیں گے۔ ہم لوگ پہلے سبق یہ جو دیا ہوا ہے یہاں پر معلومات اسے پڑھیں گے، پھر سرگرمی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروعات سے آخر تک پورا دیکھیں، ہے نا۔ آئیے سمجھے آواز کی لہریں۔ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جو عملی خاکہ نمبر 1 ہے وہ آواز کے اوپر، آواز کا مطالعہ جو سبق نمبر 14 آپ کو ملے گا، یہ جو بھی سبق نمبر ہوگا اس کے اوپر دیا گیا ہے۔ آواز کی لہریں، آواز کی رفتار، آواز کا انعکاس، انسانی کان، سماعت، زیر صوتی آواز اور بالا صوتی آواز، ان سب کی جو ہے وہ دیا رہے گی۔ حوالہ جات جماعت نہم سبق نمبر 12 دیکھیں، یہاں پر سبق نمبر 12 بھی دیا ہوا ہے۔ سبق نمبر 12 آواز کا مطالعہ ہے نا، یہ اس میں سے یہ سب دیا گیا ہے۔ متوقع صلاحیتیں، پہلا ہے آواز سے متعلق مختلف تصورات کی روزمرہ زندگی میں اہمیت کی وضاحت کرنا اور مختلف مسائل حل کرنا۔ دوسرا سونار کی تشکیلی خاکہ تیار کرنا اور اس کی وضاحت کرنا۔ تیسرا آواز کے حوالے سے انسانی کان کے افعال شکلوں کے ذریعے واضح کرنا، یعنی انسانی کان کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، کیسے سنتا ہے، کون کون سے خول ہوتے ہیں، وہ سب جو ایک شکل کے ذریعے واضح کرنا۔ آئیے ذہن نشین کرے آواز کی لہر، ساؤنڈ ویو۔ آواز توانائی کی ایک قسم ہے جو ہمارے کانوں میں سننے کا احساس پیدا کرتی ہے نا۔ آواز جو ہوتی ہے وہ توانائی کی ایک قسم ہوتی ہے، اور یہ جو توانائی لہروں کی شکل میں ہوتی ہے۔ آواز کے لیے واسطے کا ہونا ضروری ہے۔
آواز کی لہروں کی وجہ سے واسطے میں تخفیف یعنی زیادہ کثافت والا اور تلفیف یعنی کم کثافت والا، تخفیف یعنی زیادہ کثافت والا اور تلفیف یعنی کم کثافت والا کی زنجیر تیار ہوتی ہے۔ ایسی لہریں جو ہیں جس میں واسطے کے ذرات کے ارتعاش کی سمت اور لہر کی حرکت سمت متوازی ہو، ایسی لہروں کو طولی لہریں کہتے ہیں نا، طولی لہریں کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے شکل میں۔ اس کے برخلاف ساکن پانی میں پتھر ڈالنے کے ذرات اوپر نیچے ارتعاش کرتے ہیں، یہ حرکت لہروں کی اشاعت کی سمت من عمود ہوتی ہے، انہیں عرضی لہریں کہتے ہیں، ہے نا، عرضی لہریں، ٹرانسورس ویوز۔ اب ہے آواز کی رفتار، ویلوسٹی آف ساؤنڈ۔ اکائی وقت میں لہر تکثیف یا تلفیف کے کسی نقطے سے طے شدہ فاصلے کو آواز کی رفتار کہتے ہیں۔ اور آواز کی رفتار کا جو فارمولہ ہے وہ یہاں پر دیا ہوا ہے، وقفہ دور ضرب طول موج۔ حد سماعت بالا صوتی آواز اور زیر صوتی آواز، یعنی بالا صوتی آواز اور زیر صوتی آواز جو ہے یہاں پر دی ہوئی۔ انسانی کانچ 20 Hz سے 20,000 Hz تعدد کے درمیان آواز کو سن سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سن سکتے انسان، اس لیے اسے سماعت کی حد کہتے ہیں، سننے کی حد۔ سماعت یعنی سننا اور حد کا مطلب حد، سننے کی حد۔ انسانی کان 20 Hz سے کم اور 20,000 Hz سے زیادہ تعداد والی آواز نہیں سن سکتے، یعنی اگر کوئی بھی آواز انسان کرتا ہے اور وہ 20 Hz سے کم ہے تو انسان نہیں سن سکتا، اور اگر 20,000 Hz سے زیادہ ہے تو انسان نہیں سن سکتا، اس کے کان پھٹ جائیں گے، کیونکہ اس کے کان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اتنی Hz والی آواز سنیں۔ Hz 20 سے کم تعداد والی آواز کو زیر صوتی آواز یعنی انفراسونک آواز کہتے ہیں، ہے نا۔ 20 Hz سے جو کم آواز ہوتی جو انسان نہیں سن سکتا وہ آواز کو زیر صوتی آواز کہتے ہیں۔ اب ہے آواز کا انعکاس، ریفلیکشن آف ساؤنڈ۔ صدائے بازگشت کو کسی سطح سے اصل آواز کا منعکس ہو کر دوبارہ سنائی دینا صدائے بازگشت کہلاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی خالی جگہ، خالی گھر میں جائیں گے تو آپ اگر کچھ بھی بولتے ہوں گے وہاں پر تو آواز جو ہے دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے، تو اسے صدائے بازگشت کہتے ہیں۔ گونج، آواز کی لہریں دیواروں سے بار بار منعکس ہو کر ایک دوسرے سے ملتی ہے جس سے مسلسل آواز کا احساس ہونے لگتا ہے، اسی تسلسل کے اثر کی وجہ سے گونج پیدا ہوتی ہے۔ آپ کہیں بھی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اگر کہیں پر گئے ہوں گے، آپ ایک بار آواز کریں گے تو آواز آپ کو ادھر ادھر سے ٹکرا کر، دیوار سے ادھر ادھر سے ٹکرا کر وہ 4-5 بار سنائی دے گی، کبھی کبھی تو 10 بار سنائی دے جاتی۔ اب ہے سونار، ہے نا، ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ رینگنگ کا مخفف سونار ہے نا، ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ رینگنگ، شارٹ فارم میں اگر ہم لکھیں گے تو اس کا سونار آئے گا، اور اگر ہم پورا لکھیں گے تو ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ رینگنگ ایسا آئے گا۔ بالا صوتی لہروں کے استعمال سے زیر آب اشیاء کا فاصلہ، سمت اور رفتار سونار سے معلوم کرتے ہیں، ہے نا۔ آواز کا جو یعنی بالا صوتی لہروں کے استعمال، زیر آب اس کا فاصلہ، اس کا سمت، اس کی رفتار جو ہے نا وہ سونار سے معلوم کیا جاتا ہے۔ سونار میں اعلیٰ ترسیل اور قابلہ ہوتے ہیں، اس آلے کو جہاز یا کشتی پر نصب کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ ترسیل سے آواز کی بالا صوتی لہروں کو خارج یا ترسیل کرتے ہیں، یہ لہریں پانی میں سے سفر کرتی ہیں، یہ سمندر کی تہہ میں موجود شے سے ٹکرا کر منعکس ہو کر واپس لوٹتی ہیں۔ سونار ان منعکسہ لہروں کو قبول کر کے ان بالا صوتی لہروں کو برقی سگنل میں تبدیل کرتا ہے اور صحیح طور پر تجزیہ کیا جاتا ہے۔ آواز کی بالا صوتی لہروں کی ترسیل اور واپس حاصل ہونے کے لیے درکار وقفہ نوٹ کیا جاتا ہے۔ پانی میں آواز کی رفتار اور نوٹ کیے ہوئے درکار وقت کی بنا پر اس شے کا فاصلہ معلوم کر سکتے جو آواز کو منعکس کرتی ہے نا۔ سونار تکنیک کا استعمال کر کے سمندر کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ سونار کا استعمال زیادہ تر کرتے ہیں سمندر کی گہرائی، سمندر کتنے نیچے تک ہے، کتنا گہرائی ہے، لے کے چلیں۔ اس سے زیر آب پہاڑوں،
وادیوں، آبدوز کشتی، برف کے تودے ڈوبی کشتیوں یا جہازوں کا پتہ لگانے میں مدد ملتی ہے نا. کوئی بھی جہاز اگر سمندر میں ڈوب جائے ہے نا تو اس کو ڈھونڈنے میں جو ہے سونار بہت کارآمد ہوتا ہے. انسانی کان، ہیومن ایئر. کان انسانی جسم کا حسی عضو ہے. کان سے ہم آواز سنتے ہیں نا، کان سے جو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی آواز سن سکتے ہیں. آواز کی لہریں کان پر پڑتے ہی کان کے پردے میں ارتعاش ہوتا ہے. جیسے ہی کوئی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، آواز کی لہر جیسی سنائی دیتی ہے کان کے لہرے میں، تو کان کے پردے میں ارتعاش ہوتا ہے. ارتعاش مطلب وابریٹ. یہ ارتعاش برقی اشاروں میں تبدیل ہوتا ہے نا. سمعی اعصاب کے ذریعے یہ اشارے دماغ تک پہنچائے جاتے ہیں. کان کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک بیرونی کان جسے پننا کہتے ہیں، درمیانی کان مڈل ایئر، اور اندرونی کان یعنی انر ایئر. اب ہے یہاں پر سرگرمیاں دی ہوں، مشق دیا ہوا ہے. آئیے مشق کریں. آواز کی لہر اور پانی میں اٹھنے والے لہر کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو یہ ہمیں بتانا ہے کہ آواز کی لہر اور پانی میں اٹھنے والے لہر کے درمیان کیا فرق ہے. جواب ہے یہاں پر آواز کی لہریں طول البلد ہوتی ہیں، طولی لہریں ہوتی ہیں، اور پانی کی لہریں میکینیکل لہریں ہوتی ہیں. اب ہے دوسرا سوال، آپ کے اطراف میں آواز کے انعکاس کے کوئی 2 استعمال لکھیے. ہے نا، آپ کے اطراف میں آواز کے انعکاس کے کوئی 2 استعمال لکھنے ہیں. تو دیا ہوا یہاں پر سونار، اور دوسرا دیا ہوا ڈاکٹر کے دل کی دھڑکن سننے کا آلہ. ہے نا، اس سے بھی جو آواز کا انعکاس سنا جا سکتا ہے. اب ہے آپ نے فنکشن ہال کے اندر اندرونی دیواروں کا مشاہدہ کیا ہی ہوگا. وہاں گونج کم کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جاتے ہیں؟ ہے نا، تو یہاں پر اس کا جواب ہے لمبے پردے کا استعمال کیا جاتا ہے. اور کیا؟ دیوار کمپریسڈ فائبر بورڈ سے بنائی جاتی ہے. دیواریں جو ہے نا وہاں کی وہ کمپریسڈ فائبر بورڈ سے بنائی جاتی ہے. اور یہ سب چیزیں کیا کرتی ہے؟ آواز کو جذب کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. اب ہے چوتھا سوال کہ بالا صوتی آواز کے کوئی 3 استعمال لکھیے. بالا صوتی آواز کے کیا ہمیں کوئی 3 استعمال لکھنی. تو بالا صوتی آواز کے 3 استعمال لکھنے ہم نے 2 لکھا ہے. آپ اپنے سے لکھ لیجئے یا کہیں سے آپ کو ملتا ہے وہ لکھ لیجئے. پہلا ہے سونار اور دوسرا سونوگرافی. سونوگرافی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، بالا صوتی آواز میں، سونار میں بھی. سوال نمبر 5، انٹرنیٹ کی مدد سے سونوگرافی کی معلومات حاصل کیجیے. آپ لوگ انٹرنیٹ آن کریں اور وہاں پر لکھیں سونوگرافی، تو آپ کو بہت سی معلومات مل جائے گی. وہ کیا کرنا ہے، آپ کو لکھنا نہیں، خالی وہاں پہ اس کو جانکاری آپ کو حاصل کرنا ہے. مزید معلومات کے لیے یہاں پر آپ کو لنک دی ہوئی ہے. آپ کو دیکشا ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یا یوٹیوب یا ویکیپیڈیا کی مدد سے مزید معلومات حاصل کر. اب جو ہے وہ ہم عملی خاکہ نمبر 2 دیکھتے ہیں. آئیے سمجھیں. ہٹاؤ اور فاصلہ، رفتار، حرکت، اسرا، حرکت کی مساواتیں، نیوٹن کے قوانین حرکت. حوالہ جماعت نہم سبق نمبر 1 حرکت کے قوانین. ہے نا، آپ اگر 9ویں جماعت کی سائنس کی کتاب کھولیں گے تو آپ کو پہلا سبق دکھے گا، وہ دکھے گا حرکت کے قوانین. اسی میں سے یہ سب دیا گیا ہے. متوقع صلاحیتیں، پہلا ہے ہٹاؤ اور چال، فاصلہ، وقت اور انچال ان کی ترسیم کے ذریعے ضابطہ بتا پانا. دوسرا ہے روزمرہ زندگی میں مختلف واقعات میں رفتار اور رفتار سے متعلق قوانین کے عمل کے تعلق کی تصدیق کر پانا. آئیے ذہن نشین کرے. پہلا ہے شے کی حرکت. ہے نا، شے کی حرکت. کوئی بھی چیز جو حرکت کرتی ہے نا تو اس کو شے کی حرکت کہتی ہے، یعنی اس چیز کی حرکت. اگر کوئی شے جو اپنے اطراف و اکناف کے مطابق مسلسل جگہ تبدیل کرے تو تب اسے متحرک کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو خود سے اپنی جگہ بدلی کرے، جیسے کوئی بلی، انسان، کیڑے مکوڑے، یہ سب جو ہے نا خود سے اپنی جگہ وہ تبدیل کر لیتے، تو ایسے انہیں متحرک کہتے ہیں. اور جو اپنی جگہ تبدیل نہ کر سکیں، جیسے جس میں جان نہ ہو، ہے نا، جس میں جان ہوگی وہی اپنی جگہ جو تبدیل کر پائیں گے، اور جس میں جان نہیں ہوگی وہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کر پائیں گے. جو اپنی جگہ تبدیل نہیں کر پاتے انہیں ہم ساکن کہتے ہیں. دوسرا ہے فاصلہ، ڈسٹینس. کسی متحرک جسم کے ذریعے عملاً 2 نقاط کے درمیان طے کردہ راستے کو فاصلہ کہتے ہیں. ہے نا، فاصلہ یعنی کسی کے اگر کوئی نکلتا ہے تو اس کے جو نکلنے سے لے کے پہنچنے تک کے بیچ میں جو راستے آتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم فاصلہ کہتے ہیں. ہٹاؤ، متحرک جسم کے آغاز سے اختتامی نقطے کے درمیان سب سے کم فاصلے کو ہٹاؤ کہتے ہیں.
چوتھا ہے چال اسپیڈ، کسی جسم کی اکائی وقت میں طے کردہ فاصلے کو چال کہتے ہیں، ہے نا، غیر سمتی مقدار کا اکائی یہاں پر دی ہوئی ہے۔ پانچواں ہے رفتار ویلوسٹی، اکائی وقت میں ہونے والے ہٹاؤ کو رفتار کہتے ہیں۔ چھٹا ہے یکساں رفتار یونیفارم ویلوسٹی، کسی جسم کا یکساں وقفے میں یکساں فاصلہ طے ہوتا ہے تو اس کی رفتار کو یکساں رفتار کہتے ہیں۔ ساتواں ہے غیر یکساں رفتار نان یونیفارم ویلوسٹی، اگر شے یکساں مدت میں غیر مساوی فاصلہ طے کرتی ہے تو اس رفتار کو غیر یکساں رفتار کہتے ہیں۔ آٹھواں ہے اسرا، ہے نا، رفتار میں تبدیلی کی شرح کو اسرا کہتے ہیں۔ الف سمتی مقدار کی اکائی یہاں پر دی ہوئی ہے، بے رفتار میں اضافہ ہو تو مثبت اسرا اور رفتار میں کمی کی جائے تو منفی اسرا۔ اگر رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے تو مثبت اسرا، اور اگر رفتار سلو ہے، کمی ہوتے جا رہی ہے تو اس میں منفی اسرا کہتے ہیں۔ نواں ہے حرکت کی مساواتیں، ہے نا، کائنیمیٹک ایکویشن، یکساں اسرا اور خط مستقیم میں حرکت کرتے ہوئے جسم کے لیے یہ رفتار وقت میں تعلق ظاہر کرتی ہے نا، v = u + at، یہ ہٹاؤ وقت میں تعلق ظاہر کرتی ہے نا، s = ut + at، یہ ہٹاؤ اور رفتار میں تعلق ظاہر کرتی ہے۔ سب کی یہاں پر اکائیاں دی ہوئی ہیں، جہاں جسم کی ابتدائی رفتار کو یوں سے ظاہر کرتے ہیں، جس کی انتہائی رفتار ہے v سے ظاہر کرتے ہیں، وقت کو t ٹائم سے ظاہر کرتے ہیں، اسرا کو جو ہے a سے ظاہر کرتے ہیں، ہے نا، اور جسم کا وقت t میں ہٹاؤ s سے ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہے 10واں یکساں دائروی حرکت یونیفارم سرکیولر موشن، جب کوئی شے یکساں چال سے دائروی راستے پر حرکت کرتی ہے تب اس حرکت کو یکساں دائروی حرکت کہتے ہیں۔ مثلا یکساں چال سے گھومنے والے کو پھن میں پتھر کی حرکت، گوپھن میں پتھر کی حرکت، سائیکل کے پہیے پر کسی بھی نقطے کی حرکت، ہے نا، وہ سب جو کہلاتی ہے وہ دائروی حرکت کہلاتی ہے، یکساں دائروی حرکت۔ یہاں پر دائروی حرکت کرتے ہوئے جسم کی چال دی ہوئی ہے 2πr/t = محیط اپون وقت، محیط بٹے وقت۔ اب ہے پہلا نیوٹن کا پہلا قانون حرکت، نیوٹن کا تین حرکت ہیں نیوٹن کے۔ پہلا قانون ہے نیوٹنس آف لا فرسٹ، اگر کسی جسم پر کوئی بیرونی غیر متوازن قوت عمل نہ کرے تو وہ جسم جو ساکن حالت میں خط مستقیم پر یکساں رفتار سے حرکت کرتا ہے اسی حالت میں رہے گا، ہے نا۔ اگر کوئی جسم کوئی بیرونی غیر متوازن قوت عمل نہ کرے تو وہ جسم جو ساکن حالت میں خط مستقیم میں یکساں رفتار سے حرکت کر رہا ہے وہ اسی حالت میں رہے گا۔ 12واں ہے معیار حرکت مومنٹم، معیار حرکت رفتار اور کمیت کا جو ہے حاصل ضرب ہے۔ 13واں ہے نیوٹن کا دوسرا قانون حرکت، معیار حرکت کی تبدیلی کی شرح عمل کرنے والی قوت کے راست تناسب میں ہوتی اور معیار حرکت کی تبدیلی قوت کی سمت میں ہوتی۔ 14واں ہے نیوٹن کا تیسرا قانون حرکت، ہر ایک قوت عمل کے لیے مساوی اثر کا اسی وقت ہونے والا قوت رد عمل موجود ہوتا ہے اور ان کی سمت ایک دوسرے کے مخالف ہوتی۔ اور 15واں ہے قوت کا جو ہے کمیت ضرب اثر یہاں پر دیا ہوا ہے نا۔ میں اتنا سمجھا کر آپ لوگوں کو اتنا مثالیں دے کر نہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہمیں مشق کرنا ہے، یہ جب اگر ہم تھوڑا سا سمجھ لیں تب بھی چلے گا۔ آئیے مشق کریں، کوئی شے متحرک ہے یا نہیں یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو کن باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا، ہے نا۔ کوئی بھی چیز اگر کہ وہ حرکت کر رہی ہے کہ نہیں حرکت کر رہی ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا جانچ کرنے کے لیے، تو کیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر کوئی شے جو اپنے اطراف و اکناف کے مطابق مسلسل جگہ تبدیل کرے تب اسے متحرک کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی چیز اپنی جگہ بدل رہی ہے نا، تو سمجھ جائیے کہ وہ متحرک ہے۔ دوسرا سوال ہے روزمرہ کی زندگی میں دائروی حرکت کی مختلف مثالیں لکھیے۔ روزمرہ کی زندگی میں دائروی حرکت کی مختلف مثالیں لکھیے، تو یہاں ہم نے لیا ہے جیسے کہ سورج کے ارد گرد زمین کی گردش، زمین کے اطراف چاند کی گردش، جوہر کے مرکزے کے اطراف الیکٹران کی گردش، پنکھوں کی پتیوں بلیڈ کی حرکت جب چال میں تبدیلی نہ کی جاتی ہو، مواصلاتی مصنوعی سیارچے کی زمین کے ارد گرد حرکت، ایک معلق مصنوعی سیارچہ
ذرائع ابلاغ کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں۔ مواصلاتی جو ہے نا، مواصلاتی مصنوعی سیارچی کی زمین کی جو ہے نا ذرائع ابلاغ کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہے سوال نمبر 3، گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی کا مشاہدہ کیجیے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، گھڑی میں دیکھنا ہے، سیکنڈ کی سوئی کو دیکھنا ہے، اس کی چال اور رفتار سے متعلق کیا کہیں گے، اس کی چال اور رفتار ہمیں بتانا۔ تو اس کا جواب ہے گھڑی کی سوئی کے سرے کی چال مسلسل مستقل رہتی ہے، یعنی اگر آپ سیکنڈ کی گھڑی کو دیکھیں تو کبھی بھی نہیں رکتی ہے، وہ چلتے ہی رہتی ہے، چلتے ہی رہتی ہے، چلتے ہی رہتی ہے، چلتے ہی رہتی ہے، لیکن اس کی ہٹاؤ کی سمت مسلسل تبدیل ہوتے رہنے کی وجہ سے اس کی رفتار بھی مسلسل تبدیل ہوتے رہتی ہے۔ سیکنڈ کی سوئی کا سرا دائروی راستوں پر گھومتا ہے نا، گول دائرہ وہ جو گھومتا ہے، اس لیے اس کی حرکت کو یکساں دائروی حرکت ہم کہیں گے۔ اب اگلا سوال ہے چوتھا، راکٹ داغتے وقت نیوٹن کا کون سے قانون حرکت کا استعمال ہوتا ہے؟ راکٹ داغنے کے اصول کو اپنے جملوں میں واضح کیجیے۔ تو آپ کو اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے، دیکھیے، راکٹ کا داغا جانا نیوٹن کے تیسرے قانون حرکت پر مبنی۔ جب راکٹ کے اندر کا ایندھن کیمیائی عمل کی وجہ سے جلتا ہے تو بہت زیادہ دباؤ والی گرم گیسیں بہت تیز رفتاری سے نیچے کی جانب ڈھکیلی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ راکٹ کو کیسے آسمان میں بھیجا جاتا ہے، خلا میں بھیجا جاتا ہے، تو آپ یوٹیوب پر سرچ کیجیے، آپ کو دکھے گا جب وہ اوپر کی جانب جب جاتا ہے نا تو آگ، گرمی، گرم گیسیں بہت تیز رفتاری کے ساتھ نیچے جو ہے بھیجا جاتا ہے۔ وہ کیا اس سے جہاں پر یہ سب کیا جاتا ہے نا، انسانوں کو جو دیکھنے والے رہتے ہیں ان کو دور کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ گیسیں جب راکٹ کے دم کے چھوٹے سے سوراخ سے خارج ہوتی ہیں تو مساوی قدر میں اور مخالف سمت میں رد عمل کی قوت پیدا ہوتی ہے جو راکٹ کو بہت تیز رفتاری سے اوپر سمت ڈھکیلی جاتی ہے۔ چونکہ یہ قوت کل نیچے کی سمت عمل کرنے والی جملہ ثقلی قوت قدر میں اور ہوا کی مزاحمت سے زیادہ ہو، اس لیے راکٹ جیسے جیسے اوپر بڑھتا ہے اس کی رفتار بڑھتی جاتی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے، آپ کے گرد و پیش کی 5 مثالیں لے کر نیوٹن کے قوانین حرکت کی وضاحت کیجیے۔ 5 مثالیں لینی، تو ہم 5 مثالیں یہاں پر دیکھیں گے۔ پہلی مثال ہے پہلا قانون کے اوپر منحصر، اگر کوئی گیند زمین پر لات ماری جائے تو آگے بڑھتی رہے گی اور کچھ دیر بعد رگڑ کی قوت کی وجہ سے رک جائے گی۔ دوسری مثال، اگر اسکوٹر اور ٹرک آپس میں ٹکراتے ہیں تو اسکوٹر بہت دور چلا جاتا ہے۔ تیسرا مثال، راکٹ داغا جانا۔ چوتھا مثال، جب ہم چلتے ہیں تو ہم رد عمل میں زمین کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی قوت سے ہمیں آگے بڑھایا جاتا ہے۔ پانچویں مثال ہے پہلا قانون ہے نا، اس کے اوپر منحصر، جب ہم میز پر کتاب رکھتے ہیں تو کتاب نہیں گرتی، کیونکہ کتاب کی میز پر اتنی ہی طاقت لگائی جاتی ہے جتنی میز پر کتاب کے ذریعے لگائی جاتی ہے۔ اب اگلا سوال ہے چھٹا، یکساں رفتار کی گیندوں میں سے ٹینس کی گیند کو کرکٹ کے گیند کی بنسبت آسانی سے روکنا کیوں ممکن ہوتا ہے؟ تو یہاں پر دیا ہوا جواب آپ لوگ دیکھیں گے، ایک جسم کا معیار حرکت اور اس کی کمیت اور رفتار کے حاصل ضرب کے مساوی ہوتی ہے۔ کرکٹ کی گیند کی کمیت ٹینس کے گیند کی کمیت سے زیادہ ہوتی ہے، چنانچہ ان دونوں گیندوں کی رفتار یکساں ہو تو کرکٹ کی گیند کا معیار حرکت ٹینس کے گیند کے معیار حرکت کی بنسبت زیادہ ہوگا، کیونکہ ٹینس کی گیند کی کمیت جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹینس کی گیند کے مقابلے میں کرکٹ کی گیند زیادہ سخت ہوتی ہے نا، اگر آپ کرکٹ کی گیند دیکھیں گے تو بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، اگر کوئی انسان کو اگر لگے تو انسان کا سر پھٹ سکتا ہے، اس لیے یکساں رفتار سے حرکت کرتی ہوئی کرکٹ کی گیند بنسبت ٹینس کی گیند کو روکنا زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ کرکٹ کی جو گیند ہوتی ہے سخت ہوتی ہے اور اگر آپ ٹینس کی گیند کو دیکھیں گے تو وہ تھوڑی نرم ہوتی ہے نا، اس لیے۔ اب ہے 7واں سوال، اگر ٹرک اور اسکوٹر میں تصادم ہوتا ہے تو دونوں میں کون سی شے دور پھینکی جائے گی؟ کیوں؟ یعنی تصادم یعنی اگر ایک طرف سے ٹرک آ رہی ہے اور ایک طرف سے اسکوٹر آ رہی ہے اور دونوں میں ٹکر لگے گی تو کون سی شے دور پھینکی جائے گی؟ ایک دم آسان سوال ہے نا، تو اس کا جواب ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے، جب ایک اسکوٹر اور لاری میں ٹکر یا تصادم ہوتا ہے تو نیوٹن کے حرکت کے تیسرے قانون کے مطابق لاری پر اسکوٹر کے ذریعے لگائی گئی قوت اور اسی وقت اسکوٹر پر لگائی
ذریعے لگائی گئی قوت کے مساوی لیکن اس سمت میں اس سے مخالف ہوتی ہے۔ نیوٹن کے دوسرے قانون کے حرکت کے مطابق قوت کمیت ضرب اثرا، چونکہ لاری کے مقابلے میں اسکوٹر کی کمیت بہت کم ہوتی ہے نا، اوپر سے لاری جو ہوتی ہے بہت بھاری وزنی ہوتی ہے، اگر دونوں میں ٹکر لگے گی اس لیے اسکوٹر زیادہ تیز رفتار سے پیچھے کی جانب ہٹتا ہے، چونکہ اسکوٹر لاری سے دور جا گرتا ہے نا، اگر دونوں میں ٹکر لگے گا تو اسکوٹر دور جا کر گرے گا۔ اب آخری سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ایک جسم پہلے 3 سیکنڈ میں 18 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے اور اگلے 3 سیکنڈ میں 22 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، اور آخری 3 سیکنڈ میں 114 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، اس کی اوسط چال ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہاں دیکھیں گے، دیا ہوا ہے آپ لوگوں کو، ہے نا، آپ لوگ اسی طریقے سے دیکھ کر اتار لیجئے، اگر آپ کو آتا ہے تو اپنے خود سے حل کیجئے، ہے نا، یہاں پر آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو دیا ہوا پورا حل دیا ہوا ہے، اوسط چال بھی دی ہوئی ہے۔ سوالات یہاں پر ختم ہوتے ہیں، شاید ہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ کو یہاں پر ایک لنک دی ہوئی ہے نا، آپ لنک پر اگر کلک کریں گے، مطلب دیکشا ایپ پر آپ دیکھیں گے 10ویں جماعت کی، تو آپ کو بہت سارے ویڈیوز ملیں گے۔ تو یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ جنہوں نے ہمارا ویڈیو پورا دیکھا، دھیان سے دیکھا، ہے نا، بغیر اسکرپ کیے ہوئے دیکھا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور جنہوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، مہربانی ہے ان سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ہے نا، مہربانی ہمارا چینل جو سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ کے لیے اتنی محنت کر کے ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ کر ویسے ہی چلے جاتے ہیں، آپ لوگ کم سے کم سبسکرائب کر لیں، ہے نا، ہماری مدد ہو جائے گی۔ لائک کریں چینل ویڈیوز کو، ہمارے ابھی جو ویڈیو یہ اس ویڈیو کو بھی لائک کریں، ہے نا، شیئر کریں، جن بچوں کو ضرورت ہے ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں، ہے نا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔